اور آپ سے استدعا کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں، مہربانی۔ حاجی صاحب آ جائیں تھوڑے تھوڑا، تو کیونکہ بہت اچھے پڑھنے والے ہیں تو مومن بھی تھک جاتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں، بھی آ جائے گا واپس۔ میں قبلہ سے ملتجی ہوں، آئیں آپ درود پڑھے محمد علی محمد کی ذات۔ اللہ کنک بڑھو گے بابا جب تک آئیں گے پڑھوں گا 40 منٹ نہیں آ جاتے ہیں نا شادی کو سارے درود پڑھتے ہیں بلند آواز سے سارے محسوس نہ فرمائیں تو بڑی جگہ پڑی ہوئی ہے، دو قدم آپ آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں بسم اللہ آ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے صلوات پڑھ رہے ہیں تمام آبا بلند آواز سے اللہم صلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدہ حمد الحامدین الذی لا من وصف الواصفین، والتحیۃ علی الامجدین الذین حاکمین علی یوم الدین، الحامدین الراقین الساجدین لیس لهم مثل ولا مثل فی العالمین، واذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ والبراءۃ من اعدائہم الناقصین الشاقین المغضوبین المعذبین الضالین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات بلند آواز سے سارے۔ نہایت واجب الاحترام سامعین گرامی قدر، کلمہ گویان سرکار ختم المرتبت، عزاداران مظلوم کربلا، موالیان حیدر کرار، در باب نجف سے ملنے والی بھیک کے طفیل اور کم علمی کے اعتراف کے ساتھ میں ایک ادنا سے طالب علم، جتنی دیر بھی طالب علمانہ گفتگو کروں، نیاز مولا اپنی پوری قوت سماعت میری جانب بلند و بالا رکھیے۔ توجہ ہے بابا کی، گھبرائے تو نہیں بیٹھے، بڑا مختصر سا خطاب ہے، بڑی جامعہ سے گفتگو ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ مجھے دو جملے آپ کے ذہن عالیہ کے گوش گزار کرنے۔ سب سے پہلے تو اسے مقدر کا ساتھ سمجھوں، یا کہ عطائے شہزادی کنین کہ اتنے عظیم مجمع کے اندر میری آقا زادی نے مجھے چند لمحوں کے لیے نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ پہلا جملہ آپ کے ذہن عالیہ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں۔ جتنے بزرگ تشریف فرما ہیں یہ سارے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ جتنے جوان ہیں انہیں دو فکرے اور میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ پہلا فکرہ کہ سب سے پہلے تو شہزادی حنین کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی خاک کے زروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو بادشاہی کی ولایت سے نسبت دے کر باحیثیت بنا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دل کی دھڑکنوں پہ یا علی، ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوں پہ یا عباس لکھ دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس گھٹن کی کائنات میں جہاں لوگوں کا سانس لینا بھی دشوار ہو، اس نے ہمیں ہوائے پرچم عباس میں سانس لینا سکھا دیا۔ اور یہ اس کا اتنا احسان عظیم ہے کہ اگر عمر نو بھی میسر ہو اور ایک سجدے میں زندگی بسر ہو تو یقیناً زندگی تمام ہوگی، حق شکر ادا نہ ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے سارے۔ مجھے انتہائی اختصار کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا اگر بیدار رہیں گے تو مولا آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ سامعین گرامی قدر، ارشاد ہو رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، ہے توجہ سے بات، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے، اللہ کے قریب جو دین ہے وہ بولو اسلام ہے، اللہ کے قریب سے قریب تر جو دین ہے وہ اسلام ہے، اندیت الہی میں جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ مجھے فکرے بھی پڑھنے ہیں اور ساتھ میں دعوت فکر بھی دینی ہے۔
اگر آپ بیدار رہے تو انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا. اندیت الہی میں جو دین ہے وہ بولو اسلام ہے. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سلامتی. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ امن. اللہ کون ہے؟ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. نبی کے بارے میں فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. تو امت مسلمہ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جس مخلوق کا خالق رحمان بھی ہو، رحیم بھی ہو، جس امت کا نبی رحمت للعالمین ہو، تو پھر اس کے میٹھے اور پیارے امتی دہشت گرد کیوں ہیں؟ بولے نیاز حسین تھوڑا سا میرے ساتھ. یہ حضور نے تو نہیں فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو اور جا کے کسی کو قتل کر دو. یہ حضور نے فرمایا ہے؟ بولیں. حضور نے نہیں فرمایا کہ میرا کلمہ پڑھو اور جا کے کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دو. حضور نے فرمایا نہیں. وہ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا. بولے نا نیاز حسین ہے تو جواب جی. وہ تو پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیتا تھا. وہ تو کوڑا پھینکنے والے کی عیادت کرتا تھا. اچھا یہاں پر رک کر میں ایک فکرہ آپ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں. تاریخ کا اسلام اور ہے، قرآن کا اسلام اور ہے. ٹھیک ہے جناب. تاریخ کے راستے الگ ہیں، قرآن کے راستے الگ ہیں. تاریخ کی بات اور ہے، قرآن کی بات اور ہے. تاریخ نے جن لوگوں کو اچھا کہا قرآن ان پہ تبرہ کرتا ہے. تاریخ نے جس محمد مصطفیٰ کو بے اولاد کہا قرآن اسے وارث کوثر کہتا ہے. تاریخ نے جس محمد مصطفیٰ کو ہے تو وجہ صاحبان، تاریخ نے جس محمد مصطفیٰ کو ان پڑھ کہا قرآن اسے عالم کہتا ہے. بندے آتے تھے محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، لیکن جب محمد مصطفیٰ کے پاس بیٹھ کے سب سے پہلے آتے تھے وضو کرتے تھے، محمد مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. نماز کے بعد جب محمد مصطفیٰ کی باتوں کو سن کے محمد مصطفیٰ کی باتوں کو سن کے جب اپنے اپنے گھروں کو جاتے تھے تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کا ہے تو کوئی نہیں. جاگنا تمہیں حسین کا واسطہ فکرہ ذیشان ناصر علی والوں کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہے. جب محمد مصطفیٰ کی بارگاہ سے لوگ واپس جاتے تھے تو ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرتے تھے کہ محمد مصطفیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کا ہے تو کوئی نہیں، محمد مصطفیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی بیٹی ہے، محمد مصطفیٰ کے بعد محمد مصطفیٰ کے دین کا ہوگا کیا. وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے. محمد مصطفیٰ نے لوگوں کی باتوں کو سنا اور مسکرا کے محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں بار الہ کہتے تو یہ بھی ٹھیک ہے، میرے بعد نہ میرا کوئی بیٹا ہے نہ میرا کوئی وارث ہے، میرے بعد اس دین کا ہوگا کیا. یا آواز قدرت ہے میرے حبیب تو ان جاہلوں کی باتوں کو سنا ہی نہ کر، ان سے کہہ دے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے کوثر عطا فرمائی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. شہزادی کونین کے سائے میں رہے ہے توجہ زبان کے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تجھے بولو کوثر عطا فرمائی. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور جب تجھے مل جائے تب تو اپنے رب کی نماز پڑھ. ہے توجہ. پتہ چلا نعمت کو اتنی بڑی تھی کہ اللہ کا نبی نماز پڑھ رہا ہے. اب فکر اگلا نہیں، قیامت ہے. اگر سمجھ میں آ جائے تو بول ضرور پڑھنا. اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میرے حبیب تیرا دشمن ابتر ہے. میرے نبی تیرا دشمن ابتر ہے. جس بندے کے دل میں علی کی ولایت ٹھاٹھے مار رہی ہے وہ بندہ ان فکروں پر خاموش نہیں رہ سکتا. آواز قدرت ہے میرے حبیب تیرا دشمن بولو ابتر ہے. تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. میرے حبیب تیرا دشمن ابتر ہے. یاسین تیرا دشمن ابتر ہے. طٰہٰ تیرا دشمن ابتر ہے. مزمل تیرا دشمن ابتر ہے. مدثر تیرا دشمن ابتر ہے. کالی کملی والے تیرا دشمن ابتر ہے. میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. یہاں پر رک کر میں ایک مرتبہ پھر تاریخ اور قرآن کے پاس آتا ہوں.
قرآن کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد ہوگی نہیں. ہے توجہ بابا جی؟ قرآن کیا ہے جی کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد ہونی کوئی نہیں. تے تاریخ آدھے بھائی نبی کے دشمن کی اولاد ہے. اب میں فکرہ آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. جو چپ کر گئے ہیں انہیں میں دعا دے رہا ہوں، جو بول پڑے ہیں انہیں میں اور دعا دے رہا ہوں. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ آگے آ گئے ہیں. جاہلی مولا تانوں بس رکھے. تاریخ کچھ اور، قرآن کچھ اور. قرآن کہتا ہے میرے نبی تیرے دشمن کی اولاد نہیں ہوگی. تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد ہے. بولے یا پورا پنڈال چپ کر جائے. آس ابن وائل محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. سات ابن عامر ابن العاص ابن وائل محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. ابو جہل محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. ابو لہب محمد کا دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. تسلیمہ نسرین محمد کی دشمن ہے، اس کی اولاد ہے. ابھی بھی چپ کر جائے تو تمہاری اپنی مرضی. آصف جلالی نبی کا دشمن ہے. بولو نیاز حسین یار، اس کی اولاد ہے. قرآن کہتا ہے محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد ہوگی نہیں. تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد ہے. یہ بھائی جان سے لے کر وہ آخری حلالی تک جو بندے کے دل کے اندر محمد مصطفیٰ کی شریعت ہے، جس بندے کے اندر محمد مصطفیٰ کا عشق ہے، جس بندے کے اندر بادشاہی کی ولایت ہے، وہ ان فکروں پر خاموش نہیں رہ سکتا. تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد ہے. قرآن کہتا ہے محمد تیرے دشمن کی اولاد ہوگی نہیں، میرے نبی تیرا دشمن ابتر ہے. اور تاریخ کہتی ہے کہ محمد مصطفیٰ کے دشمن کی اولاد ہے. مجھے قرآن مجید کی عزت کی قسم قیامت تک یہ مسئلہ کبھی حل نہ ہوتا اگر بندہ آپ کے اور میرے پانچویں امام کے پاس نہ تھا. کہ مولا قرآن کہتا ہے کہ نبی کے دشمن کی اولاد ہوگی نہیں، اور تاریخ کہتی ہے کہ محمد کے دشمن کی اولاد ہے. مولا وہ دیکھیں، وہ نبی کا دشمن جا رہا ہے، وہ رسول کا دشمن جا رہا ہے، اور ساتھ میں اپنا بیٹا لے کے جا رہا ہے. امام نے تکیے کی ٹیک چھوڑی اور عالم جلال میں آ کے میرا مولا فرماتا ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، مگر قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا. کہ مولا پھر یہ بچے، امام نے فرمایا ہوتے کسی اور کے ہیں، مشہور کسی اور کے ہو جاتے. مولا آپ کو سلامت ہے. یہ جو اسلام کے پاکیزہ دامن پر دہشت گردی کے دھبے لگائے جا رہے ہیں، اگر انہیں صاف کرنا ہو تو اپنے بچوں کو اماموں والا اسلام بتاؤ. خدا کے لیے کوئی ہم سے نہ الجھے. آپ یہ ہیں، آپ وہ ہیں، آپ کی مجالس ایسی ہیں، آپ کا ماتم ایسا ہے، آپ کا جلوس ایسا ہے. ہم تو بڑے اچھے لوگ ہیں، اور اچھے تو ہم اتنے ہیں کہ جو گھوڑا سال میں ایک مرتبہ حسین کے لیے نکلتا ہے، ہم سارا سال اسی کے سامنے یوں کر کے کھڑے رہتے ہیں. تھک گئے آپ. ہم سے اچھا کائنات میں کوئی نہیں، ہمارے مذہب سے اچھا کائنات میں کوئی مذہب نہیں. جس مذہب نے بتایا بیٹی کا احترام کیا ہے تو وجہ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھے. قرآن کہتا ہے میرے نبی تیرا دشمن ابتر ہے تو وجہ. نبی نے نہیں فرمایا میرا کلمہ پڑھو اور جا کے کسی کو مار دو. پتھر کھا کے بھی وہ نہیں بولا. بڑھیا نے کوڑا پھینکا، یہ تاریخ کہتی ہے. یہاں پہ روک کے ایک مرتبہ پھر تاریخ اور قرآن کے پاس آ جاؤں، اجازت دیتے ہیں تو بس بزرگ میرے لیے دعا فرمائیں گے اور میں فکرہ آخری پڑھنے لگا ہوں. تاریخ کے ہر چوک پہ یہ بات درج ہے، تاریخ کے ہر موڑ پہ یہ بات درج ہے کہ وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینکتی تھی. ٹھیک ہے، وہ بڑھیا حضور پر کوڑا پھینکتی تھی. یہ کون کہتا ہے؟ تاریخ. اور قرآن کہتا ہے نجاست آل محمد سے دور ہے. اللہ اکبر. جاگے نا خدا کے لیے. میرا فکرہ بالکل آخری ہے. اے اہل بیت محمد، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست تم سے دور ہے. یہاں پر رک کر شہید ملت جعفریہ
اپنے بھائی علامہ ناصر عباس کا ایک فکرہ آپ کے اذہان عالیہ کے گوش گزار کرنے لگا ہوں. اگر آپ اس پہ بھی خاموش رہے تو چلو میں فکر ایک ذکر مصائب کا پڑھ کے گفتگو کو تمام کر دوں گا. نجاست آل محمد سے بولو سارے اب آپ دور ہے. امام حسین آپ کو سلامت رکھے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ. پروردگار میرے حبیب تیرا دشمن ابتر بھی ہے اور نجاست آل محمد سے دور بھی ہے. اب یہ فکرہ میں آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. یہ حسین کی مجلس ہے, یہ تذکرہ آل محمد ہے. اب جو لوگ کہتے ہیں ہم حسین کی مجلسوں میں نہیں آتے, ہم حسین کے جلوسوں میں نہیں آتے, ہم حسین کی ماتمداریوں میں نہیں آتے, ہم حسین کی عزاداریوں میں نہیں آتے, فکرے سے پتہ چلے گا کس کے دل پر حسین کی محبت ہے اور کون کون بندہ بغض کی کشتی میں بیٹھ کر حسد کے سمندر کو عبور کرنا چاہتا ہے. شہید ملت جعفری علامہ ناصر عباس صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم حسین کی مجلسوں میں نہیں آتے, ہم حسین کے جلسوں میں نہیں جاتے, ہم حسین کے جلوسوں میں نہیں جاتے, ہم حسین کے عزاداریوں میں نہیں جاتے, ہم حسین کی ماتمداریوں میں نہیں جاتے, تو علامہ صاحب فرماتے تھے وہ اپنی مرضی سے تھوڑی رکے ہوئے ہیں, یہ تو اس کا وعدہ ہے. اس نے نجاست کو آل محمد سے دور, بولو نیاز حسین یار, اس نے نجاست کو آل محمد سے دور کیا ہے. اہل بیت محمد اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ نجاست تم سے دور ہے. چلو خاموش تو آپ ہیں, مگر خاموش رہ کر سوچئے صحیح کہ کتنی دور ہے نجاست آل محمد سے. ٹھیک ہے جناب, یہاں پر پھر سے یہاں پہ فکر میں دعوت فکر دے کے اور اپنی بات کو آگے لینا چاہتا ہوں. ہے توجہ, نجاست آل محمد سے دور ہے. ہماری جرت ہی نہیں, ہماری حیثیت ہی نہیں, ہماری اوقات ہی نہیں کہ ہم اس کے دور پہ بات کریں. ٹھیک ہے نا جناب, آپ میں سے کوئی اس کے دور پہ بات کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا نا. اب اگلا فکر آپ کو سمجھ میں آ گیا تو آپ بولیں گے ضرور, اگر نہ سمجھ میں آئے تب بھی بے شک نہ بولیے گا, میرے حق میں دعا کر دیجیے گا مولا آپ کو سلامت رکھے. وہ کہہ رہا ہے کہ نجاست آل محمد سے دور ہے. بار الہ ہماری جرت نہیں, ہماری حیثیت نہیں, ہماری اوقات نہیں کہ ہم تیرے دور پہ بات کریں. ٹھیک ہے نا جناب, اس کے دور کو پرکھنے کے لیے اس کے قریب پہ بات کرتے ہیں. توجہ نا, پچھلے اب آپ بھی بس تھوڑا سا جاگ جائیں. ہم اس کے دور کو پرکھنے کے لیے اس کے قریب پہ بات کرتے ہیں. اگر ہمیں اس کا قریب سمجھ میں آ گیا تو دور شاید ہمیں کچھ سمجھ میں آ جائے. ہم اس کا دور جانچنے کے لیے, اس کا دور سوچنے کے لیے اس کے قریب پہ بات کر رہے ہیں. ہم اس کے قریب پہ بات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں اس کے دور کا اندازہ ہو جائے. دور کو جاننے کے لیے میں پہلا فکرہ اس کے قریب پہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اس کے دور کی سمجھ آئے. سامعین گرامی قدر, اس نے کہا کہ قیامت قریب ہے. توجہ, مولا آپ کو سلامت رکھے. جو سمجھ گئے ہیں امام حسین تمہیں سلامت رکھے. اس نے کہا کہ قیامت قریب ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. یاسین نے کہا قیامت قریب ہے. طٰہٰ نے کہا قیامت قریب ہے. مزمل نے کہا قیامت قریب ہے. مدثر نے کہا قیامت قریب ہے. عشق اول نے کہا قیامت قریب ہے. حسن اول نے کہا قیامت قریب ہے. عقل اول نے کہا قیامت قریب ہے. گنتی کے پہلے عدد نے کہا قیامت قریب ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. یاسین نے کہا قیامت قریب ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. ملنگوں کے پیر نے کہا قیامت قریب ہے. علی بادشاہ کی عزت کی قسم فکر آپ کی جھولیوں کی نظر کرنے لگا ہوں, اگر سمجھ میں آگے تو بولنا ضرور. توریت نے کہا قیامت قریب ہے. زبور نے کہا قیامت قریب ہے. انجیل نے کہا قیامت قریب ہے. خود قرآن نے کہا قیامت قریب ہے. عیسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. موسیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. ابراہیم نے کہا قیامت قریب ہے. یحییٰ نے کہا قیامت قریب ہے. قرآن نے کہا قیامت قریب ہے. پروردگار نے کہا قیامت قریب ہے. اللہ جل جلالہ نے کہا قیامت قریب ہے. محمد مصطفیٰ نے کہا قیامت قریب ہے. اور ہزاروں سال گزر گئے, آج تک قیامت آئی نہیں. تو جس کا قریب اتنا دور ہو اس کا دور کتنا دور ہوتا ہوگا. مولا آپ کو سلام. شہزادی کونین کے سائے میں رہے. تاریخ کا اسلام اور
ہے تو جناب قرآن کے اسلام. اور تاریخ نے یہ لکھ دیا کہ جب اللہ کرے میں سمجھا لوں, ذاکر آدھنا جی, اللہ کرے میں سمجھا لوں, میں بھی آج دعا کر رہا ہوں کہ خدا کرے میں سمجھا لوں. میں فکرہ اتنا بڑا پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں, اگر سمجھ میں آ جائے تو میرے لیے نہیں, مولا علی کے لیے بولنا ضرور. تاریخ نے لکھا کہ جب اللہ کا عمر ابن عبد ود کے سینے پہ چڑھا تو اس نے کوئی ایسا فعل کیا کہ علی اتر آئے. پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جب انسان کو پتہ چل جائے کہ مجھے موت اب آنے ہی والی ہے تو منہ کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. حلق خشک, زبان خشک. اگلا فکرہ, جس کے سینے پہ علی ہو اس کے منہ میں لعاب آیا کہاں سے؟ جزاک اللہ بھائی, مولا آپ کو سلامت رکھے. ہے تو انہوں نے کہا صاحب ہم مسلسل جنگیں ہار رہے ہیں, مسلسل. سمجھ تو آ رہی ہے نا میری گفتگو کی؟ انہوں نے کہا جی مسلسل ایسا جنگیں ہار دے پہ ہیں, مسلسل فلانی ہار گئے, فلانی ہار گئے, فلانی ہار گئے, اوہی ہار گئے, اوہی ہار گئے. وجہ کیا ہے؟ متفقہ فیصلہ نکلا علی. جا کے بھائی نیاز حسین, انہوں نے کہا کہ صاحب علی کا کچھ کر لیں. اگر آپ چلو میں آپ کو تھوڑا سا بیدار کرنے کے لیے ایک فکرہ پڑھنے لگا ہوں. اس پوری کائنات کے اندر اگر کہیں پر کوئی جلسہ ہو, اگر کہیں پر کوئی جلوس ہو, اگر کہیں پر کوئی محفل ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جناب؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جتنے بچے اسکولوں کے اندر, کالجز کے اندر جاتے ہیں, آپ ان سے پوچھیں کہ جو پروفیسر بابا جی میتھمیٹکس پڑھاتا ہے پھر وہ انگریزی تو نہیں پڑھاتا, اسے پڑھیے تو میں دسے نہیں نا. چلیں میں دلیل دوں تاکہ آپ کے جذبات کے اور قریب آ جاؤں. یہ پچھلے دنوں یہ آپ ہی کے لاہور کے اندر, یہاں سے قریب ہی ہے نا جی, لاہور کے اندر علامہ اقبال ڈے منایا گیا تھا. وہاں جتنے بھی علماء آئے, جتنے بھی شعراء آئے, جتنے بھی محدث آئے, جتنے بھی راوی آئے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے, جتنے بھی شعراء آئے, جتنے بھی اساتذہ آئے, جتنے بھی اسٹوڈنٹس آئے, ان سب نے علامہ اقبال کا ذکر کیا, ان سب نے تذکرہ اقبال کیا, ان سب نے علامہ اقبال کے شعر پڑھے, ان سب نے علامہ اقبال کی سوانح حیات پر گفتگو کی, ان سب نے علامہ اقبال کی شاعری کے اندر اپنے الفاظ کو ڈھالا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی کوئی جلسہ ہو, جہاں بھی کوئی جلوس ہو, جہاں بھی کوئی جلسہ ہو, جہاں بھی کوئی جلوس ہو, جہاں بھی کوئی محفل ہو تو اس کا کوئی نہ کوئی عنوان ہوتا ہے, اور سارے پڑھنے والے اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں, اور سارے پڑھنے والے اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں, اور سارے پڑھنے والے اسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں. یہ واحد ذکر ہے, ذکر حضرت شبیر. یہ مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر سرکار کلندر کا بھی ہوتا ہے. مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر علی المرتضیٰ کا بھی ہوتا ہے. یہ مجلس تو حسین کی ہے لیکن ذکر میرے بھاروے کا بھی ہوتا ہے. لیکن اس علاقے والوں اب پتہ چلا کہ لوگوں کو حسین کی مجلس سے جلن کی ہوتی ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے, ذکر آدم کا ہوتا ہے, آدم کا تذکرہ ہوتا ہے, تکلیف شیطانوں کو ہوتی ہے, ابراہیم کا ذکر ہوتا ہے, تکلیف نمرودوں کو ہوتی ہے, سیدہ کا ذکر ہوتا ہے, تکلیف فتح کے چوروں کو ہوتی ہے, محمد کا ذکر ہوتا ہے, تکلیف ابو جہلوں کو ہوتی ہے, علی کا ذکر ہوتا ہے, تکلیف حرامیوں کو ہوتی ہے. علی کی ولایت کبھی نہ بھولو, زہرا کی وراثت کبھی نہ بھولو, حسین علیہ السلام کی شہادت کبھی نہ بھولو. تبرکاً مجھے ایک کا ایک فکرہ پڑھنا ہے. اتنا کریم حسین, تبرکاً مجھے ایک کا ایک فکرہ پڑھنا ہے. من بقال الحسین او بقاء تباکا وجبت الجنہ. ایک کا ایک مجھے فکرہ آپ کے ذہان علی کے گوشت گزار کر کے میں ممبر سیدزادے کے حوالے کرنے لگا ہوں. پہلا فکرہ, اتنا کریم حسین. دوسرا فکرہ, اتنا غریب حسین. جتنے سید بیٹھے ہیں مجھے معاف فرمائیں گے, میں فکرہ بس مجھے ایک کا ایک فکرہ پڑھنا ہے. پہلا فکرہ میں نے کہا کہ اتنا کریم حسین, دوسرا فکرہ اتنا غریب حسین. معاف کرنا دنیا والوں,
ہم حسین کو غریب اس لیے نہیں کہتے کہ حسین کے پاس کچھ تھا نہیں، اس کے لیے ایک فکرہ کافی ہے، جس کی بیٹی کا جہیز لوٹنے کے لیے یزید کو 9 لاکھ بدماش کی ضرورت پڑ جائے۔ جزاک اللہ۔ بس ایک فکرہ، جتنے بزرگ بیٹھے ہیں سارے جانتے ہیں۔ قبلہ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کو مجھے ایک فکرہ پڑھنا ہے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے قرآن حسین کے دروازے پہ آیا، قرآن حسین کے دروازے پہ آیا اور رو رو کے کہنے لگا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو قربان کر دوں گا۔ دوسرا فکرہ قرآن نے کہا مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دوں گا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اگر رونا نہ آئے تو اپنی نگاہوں کو جھکا لینا۔ قرآن نے پہلا فکرہ کہا مولا لوگ میری زبریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہ گھبرا، تیری زبریں بچانے کے لیے میں زبردست کے بازو قربان کر دوں گا۔ دوسرا فکرہ قرآن نے کہا مولا لوگ میری زیریں لوٹنا چاہتے ہیں۔ امام نے فرمایا نہ گھبرا، تیری زیریں بچانے کے لیے میں زیر خنجر سجدہ دے دوں گا۔ عزیزانو تیسرا فکرہ قرآن کا بڑا مشکل تھا، رو کے قرآن کہنے لگا مولا لوگ میرا خلاف لوٹنا چاہتے ہیں۔ بھائی چپ ہو گیا۔ بی بی زینب عالیہ کی آواز آئی قرآن نہ گھبرا، تیرا خلاف بچانے کے لیے زینب اپنی چادر قربان۔ اللہ اللہ